تو حافظ صاحب بھی آ گئے. السلام علیکم. آئیں بیٹھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج 10 محرم الحرام 61 ہجری. تو آج کے دن کے مطابق پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانی دی، آج جدھر بھی آپ جائیں گے، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، آپ کو سبیلیں جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے علاوہ نیازیں بھی تقسیم ہوں گی، نیاز بھی بنائیں گے، نیاز حسین. تو ہم بھی تھوڑی سی نیاز بنا رہے ہیں ثواب کی خاطر، اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو اس دن کے صدقے پوری امت مسلمہ ایک جٹ ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہم دعائیں کرتے ہیں. اور میدان کربلا میں انہوں نے ہمارے لیے ہی شہادت دی تھی، اسلام کو زندہ کیا تھا، اور رہتی دنیا تک اسلام زندہ رہے گا. تو چلتے ہیں. بیگم صاحبہ بھی مصروف ہیں. ہوا ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن 10 محرم کا دن جیسا کہتے ہیں ویسا ہی آج دن تھا. شدید ٹیمپریچر. تو ابھی ہوا تھوڑی سی، میں شیشم کے سائے میں ہوں باہر، اور کھال میں پانی بھی چل رہا ہے. بالکل موسم صاف ہے، کلیئر، کہیں بھی کوئی چٹکی بادل کی بھی نہیں ہے. تو چلتے ہیں بیگم صاحبہ کے پاس اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں. اتنی گرمی میں یہ دیکھو ڈوگی پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا ٹیمپریچر ہے 10 محرم الحرام کو. بیگم صاحبہ گھی کی تھیلی کاٹ رہی ہیں. السلام علیکم. تو ٹائم تقریباً ہے 3 بجے ہیں ابھی. تو موسم تو کچھ چینج ہو گیا ہے، لیکن گرمی تو سیزن ہے نا. تو جو کچھ بھی بنائیں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے جب بنا لیں گے، کیونکہ یہ ہماری ریسیپی کی ویڈیو نہیں ہے. یہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اہل و عیال کی شہادت کے لیے ہم نیاز بنائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو ہم نے صبح جب ہم قبرستان گئے تھے تو وہاں پر بھی سبیل کا انتظام بھی کافی جگہ پر تھا، وہ بھی دیکھا، ہم نے بھی حصہ ڈالا اس میں. اس کے علاوہ یہ جو بھی انتظامات ہو رہے ہیں آج کے دن، بس اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے سب مسلمانوں پر. تو بیگم صاحبہ تھوڑی مصروف ہیں، میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں. چارہ میں نے جانوروں کو ڈال دیا ہے اور پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں. یہ جو ہے نا چارہ اکٹھا کاٹ کے لایا تھا تاکہ شام کو بھی ڈال دیں. بیگم صاحبہ وہ بھی اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا میرے خیال میں. میں نے بھی نیاز بنا لی ہے، تو ابھی چارہ ڈال رہے ہیں، وہ آ جائے تو پھر ختم شریف پڑھیں گے. تو 4 پائی ہم نے السلام علیکم. ہاں آ گئے ہیں، شہزادے بھی آ گئے ہیں جی آج کے ولاگ میں. تو 4 پائی بھی سائے میں پہنچ آئی ہیں. یہ جو نیاز کا ہمارا مقصد ہوتا ہے 10 محرم الحرام کو، تو یہ ہم اپنے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان سے ایسے سمجھنے کہ دلی محبت کے طور پر ہم یہ نیاز بناتے ہیں، یا پھر پانی کی سبیل ہو گئی، وہ
تقسیم ہوتی ہے. تو یہ کربلا میں جو شہداء تھے ہمارے اہل بیت، ان کی محبت، ان کی جو بھی ہم ان سے ہمارا انس ہے، محبت ہے، اس کی خاطر یہ کیا جاتا ہے. باقی قدرت کی طرف سے یہ ہر چیز ہونی تھی، ایسے سمجھ لیں. جہاں تک میں نے علم حاصل کیا ہے کتابوں میں یا کہیں سے بھی استادوں سے، اساتذہ کرام سے، کہ مدینے سے ایک قافلہ چلتا ہے اور کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے. کتنے دن کا سفر ہے، یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور کتنے دنوں میں وہ پہنچتا ہے. راستے میں کہاں کہاں ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کا. اور مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی حضرت امام حسین کے، وہ پہلے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو جو بھی تفصیل لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے، وہاں کی حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو وہ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ کیوں وہ خطوط جو ہے نا لکھے گئے تھے کوفے والوں کے، وہ واپس ان کی خبر امام حسین علیہ السلام تک کیوں نہیں پہنچتی؟ مسلم بن عقیل کے جانے کے بعد ان کو وہاں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ سب طے تھا کہ اہل بیت کی جنگ ہونی تھی میدان کربلا میں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے تھا. اسلام کو انہوں نے محفوظ کرنا تھا. ہمارے لیے آج جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، یہ جو اسلام پھیلا ہوا ہے، ہمارے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے، اہل بیت نے یہ ہمارے لیے قربانیاں دے کر یہ اسلام جو بچایا تھا، یہ سب اللہ کی طرف سے ایسے سمجھیں کہ یہ ہونی تھی. ورنہ جب مسلم بن عقیل نے ایک آدمی کو اسپیشلی بھیجا تھا، وہ کیوں نہیں پہنچ پایا؟ کیوں راستے سے امام حسین علیہ السلام واپس نہیں ان کو بھیجا گیا؟ بھی آگے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو خطرہ ہے وہاں پر. مکہ میں بھی افواج تھی، مدینہ میں بھی افواج تھی، بصرہ میں بھی مسلمان تھے، اور جو آگے سے آ رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے. کوفہ ہو، دمشق ہو یا مصر ہو، جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، تو جو امام حسین علیہ السلام کو قابو میں کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے. تو ان کے اوپر لعنت لکھ دی گئی تھی. یزید لعین لکھ دیا گیا تھا. شمر لعین یا اس طرح کے جتنے بھی ان کے اوپر لکھ دی گئی تھی. تو یہ سب ہونا تھا. تو حافظ صاحب بھی آ گیا. السلام علیکم. آئیں بیٹھیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ افواج تو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی تھیں. اگر مکہ والے، مدینہ والے اور بصرہ والے، چلو کوفہ والے ابن زیاد یا یزید کے ڈر سے رک گئے تھے، تو پیچھے بھی بڑی افواج تھی. اور مسلم بن عقیل نے 40-50 ہزار آدمی کی بیعت لے لی تھی علیہ السلام نے. تو پھر کوفہ والے ڈر گئے. اچھا، مدینے والوں کو علم نہیں ہے، مکہ والوں کو علم نہیں ہے بھئی کیا ہونے جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں، سفر میں ہیں. تو یہ سب ہونا تھا. میدان کربلا میں جو یہ شہادتیں ہوئیں، یہ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اپنے نالج کے ذریعے اور جو میں نے بکس میں، کتابوں میں پہلے والی لکھی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے میں نے یہ جائزہ لیا ہے کہ یہ سب طے تھا کہ اسلام محفوظ ہونا تھا اور دشمن جو ہے نا انہیں ہلاکتیں ملنے والی تھیں. تو حافظ صاحب اب ختم شریف ادا کریں گے. پھر تقسیم کا عمل ہے، وہ بھی مکمل ساتھ میں جتنے بھی ہمسائے ہیں وہاں پر نیاز حسین تقسیم کریں گے. تو بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. تو ماشاءاللہ سے بیگم صاحبہ نے کیا خوب نیاز بنائی ہے اس میں. اچھا، آج بیگم صاحبہ نے دل خوش کر دیا. وہ کیوں بلا؟
जैसे आम हालत में तो इंसान अच्छे अच्छे पकवान खाता है, लेकिन जब हमारा मुहर्रम उल हराम हो या कोई किसी किस्म का कोई भी दावत हो माह रमज़ान में, तो उसको भी उसी तरीके से सजाना चाहिए नियाज़ हुसैन को, जैसे हम आम हालत में बिरयानियाँ बना के बड़े उसमें डाल के खाते हैं। तो आज मेरी ख्वाहिश थी, बेगम साहबा ने वो पूरी कर दी। इसमें प्याज भी हैं, खीरे भी हैं, और ये तकसीम के लिए दे इनको, बिस्मिल्लाह करके दे आओ सब घरों में। ज़ुहैब इधर आओ, आजा 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 आजा। तो बादल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बादल भी इधर से हल्के हल्के नमूदार हो चुके हैं, और मौसम तो वैसे भी बारिशों का है, कभी भी बादल आ सकते हैं। कोयल भी आ चुकी है, नियाज भी तकसीम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से हमने तकसीम कर ली। तो आज के व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला ने एक सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ दूर करे, और मज़दूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो ये भेड़ भी पानी सारा दिन चूस चूस के ले जाते हैं खाल से, और शहद की मक्खियाँ भी इधर करीब आई हुई हैं, वो भी इधर, और हैंड पंप के ऊपर उनके काफ़ी रश रहता है, और फाख्ता भी आ गई है। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।